کہہ رہا تھا کہ یہ چہلم کی فاتحہ کے سلسلے میں ایصال ثواب امام حسین کا اس سے لگا ہوا ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ تیار ہے آپ سننے کے لیے؟ مدینہ المنورہ میں بہاروں کا موسم چل رہا ہے، کھجوریں پک پک کر گر رہی ہیں، بہت اچھا مدینے کا بازار لگتا ہے، اور بازار مدینہ سے یہ شعر میرے ذہن میں آتا ہے، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، اور جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے وہ ضرور اس کی گواہی دیں گے، سبحان اللہ۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، اور جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام اسامہ بن زید ہے، اور سرکار کے غلام بھی رہے ہیں، صحابی بھی ہیں، اور سرکار علیہ السلام کے بہت قریب رہے ہیں، مطلب اتنے قریب رہے ہیں کہ حضرت انس اور حضرت اسامہ بن زید وہ حضرات ہیں جو رات کی تنہائیوں میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ بولیے گا۔ یعنی یہ وہ خادم تھے جو وضو کے لیے سرکار کے لیے پانی بھرا کرتے تھے، اور ہر خدمت کے لیے سرکار کے ایک اشارے پر قربان ہونے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ محترم حضرات، اسامہ بن زید بزرگی کے عالم میں ہے، اور نزا کا وقت ان کا بالکل قریب آ گیا ہے، مر کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اور اب امید چھوٹ گئی ہے کہ اب مجھے دنیا سے جو ہے رخصت ہو ہی جانا ہے، پتہ نہیں کب میری موت آ جائے۔ مدینے کے اب اکابر صحابہ اور بڑے بڑے اولو العزم عابد و زاہد اس صحابی رسول کا دیدار کر کے آ رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں، بیمارداری کے لیے آتے ہیں، بیماری کے حالات پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب امام حسین کو پتا چلا میرے نانا کے صحابی بیمار ہیں، سبحان اللہ، تو امام حسین ہم سب کی آنکھوں کے چین ہیں۔ محترم حضرات، اپنے گھر سے نکلے اور صحابی رسول کے گھر اور جا کر کے دیکھا کہ نانا کے صحابی بیمار پڑے ہوئے ہیں، کمزوری کی حالت ایسی ہے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے ہیں۔ میاں جب تمہارے پڑوس میں کوئی بیمار ہو جایا کرے تو ضرور اس کی خیریت کے لیے جایا۔ یہ اوریجنل اسلام کا میسج بتا رہا ہوں میں آپ کو، خالی ڈنڈی گھمانا، تلواریں پکڑ کے ہواؤں میں لہرانا یہ اسلام نہیں ہے، لاٹھیوں کے زور پر اپنی طاقت بتانا یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو امن و شانتی کا پرتیک ہے۔ حسین پہنچے تو صحابی رسول دیکھ کر کے ان کو کھڑے ہو رہے ہیں، مگر اتنی طاقت نہیں کہ کھڑا ہو سکے، فوراً پیچھے گر جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کے دریا بہتے ہیں، اور ایک آواز نکلتی ہے، واغماہو واغماہو۔ یہ ان کی زبان کے الفاظ ہیں محترم حضرات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائے میرا غم، ہائے مجھے کتنے بڑے غم نے نڈھال کر دیا ہے، میں بہت پریشانی کے عالم میں ہوں۔ امام حسین نے جب صحابی رسول کو روتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھے اور اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، اے صحابی رسول سنو، اگر تمہاری نظروں کے سامنے مصطفیٰ نہیں ہے تو مصطفیٰ کا نواسا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ تمہیں کس غم نے رلا دیا ہے، تمہیں کون سی پریشانی ہے؟ کیا تم موت سے ڈر گئے ہو؟ کیا ملک الموت سے ڈر گئے ہو؟ اسرائیل سے ڈر گئے ہو؟ قبر کی تاریکی سے ڈر رہے ہو؟ تو حضرت اسامہ بولے، اللہ کی قسم، بھیا خدا کی قسم، یہ چائے پیچھے لے جا، چائے پیچھے۔ معلوم ہے وہ تو کہ علاقے میں چائے نہیں ملے دیتے ہیں، ایک چائے کا اتنا کمال ہے اور یہ 10 چائے لے کر آئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی نبی کا نواسا زندہ ہے، بتاؤ تمہیں
حسین بولے پھر کس سے ڈرے؟ ارے آج تمہارے لیے مبارک کا دن ہے کہ تمہاری جب روح نکل جائے گی تو قبر میں میرے نانا سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی. تمہیں کون سا خبر لا رہا ہے؟ تو اسامہ بن زید بولے نبی کے نواسے تمہارے نانا کا فرمان مجھے رلا رہا ہے، چونکہ میں نے تمہارے نانا کے ساتھ اپنی زندگی کی گزارا ہے اور انہی کا یہ ارشاد ہے. اور تم بھی کان کھول کر سن لینا، جب دنیا سے جاؤ تو کسی کا ہم پہ قرضہ نہ ہو. یہ ہے اوریجنل اسلام. سنیے گا جن باتوں کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، یوں ہی بغیر کسی ڈکار کے سینے پہ پتھر رکھ کے سو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں میاں. اسامہ بن زید کی زبانی سنو. اسامہ بن زید بولے نبی کے نواسے سنو، مجھے غم یہ رلا رہا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص مقروض ہو کر مرتا ہے حشر کے دن تک اس کی روح زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے. اللہ اکبر. بولے کیا تم مقروض ہو؟ تمہارے اوپر قرضہ ہے؟ تو بولے ہاں میرے اوپر قرضہ ہے اور میں بہت غریب ہوں. ہائے میری قسمت، میں لوگوں کا قرضہ نہ دے سکا. اور آج کل تو ہم لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں لگے ہوئے. قرضہ دینے کی فکر تو الگ ہے، لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں. دوسروں کو تو چھوڑیے، اپنوں کو لوٹ رہے ہیں. اور لوٹنا چاہے دوسروں کا ہو یا اپنوں کا ہو، دونوں میں گناہ برابر ہے. آپ کبھی سوچو کہ پڑوسی کا چرا لیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، بھیا کا چرائیں گے تو گناہ ملے گا. جتنا بھائی کا مال مارنے میں گناہ ہے اتنا ہی پڑوسی کا مال لوٹنے میں بھی گناہ ہے. یہ اگر چیز سمجھ لی تو قسم خدا کی پھر اسلام پھلے گا اور پھولے گا. اسے کوئی مٹانے والا نہیں ہے مگر اسے فالو کر لیا اس طریقے سے جو اس کا حق ہے. جیسے حسین نے مدینے میں رہ کر اسلام کو فالو کیا اور جب بات جان لٹانے کی آئی تو کربلا میں اپنی جان بھی لٹا دی. محترم حضرات، حسین نے جب ان کی داستان سنی تو میرے حسین بولے کہ اب ایک بھی آنسو مت نکالیے گا، انشاءاللہ تمہاری روح نکلنے سے پہلے نبی کا نواسا وعدہ کرتا ہے تمہارا سارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم دوسروں کا قرضہ ادا کریں گے، ہم تو دوسروں سے چھینیا کرتے ہیں، مگر حسین کہہ رہے ہیں تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا. اے مالداروں، اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے اور تم چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو کسی غریب کا قرضہ اتار دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قسم خدا کی یہ وہ نیکی ہے کہ قیامت میں جن لوگوں نے سونا خرچ کیا ہوگا اور تم نے اگر کسی کا قرضہ اتار دیا تو سونے کے پہاڑوں سے زیادہ تمہیں اس قرضہ اتارنے کا ثواب عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم حضرات، مگر مال آنے کے بعد سب ایک سے رہتے نہیں ہیں، بڑے اچھے بگڑ جاتے ہیں اور شوٹ بوٹ اور ایسے نوٹ اور وہ جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرتے ہیں اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بالکل نہیں کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو گئے آپ ساری بات؟ ان کی مالداری دیکھیے، ایک چھوٹے سے گھٹے کا ان کا بٹے آ جائے تو 10,000 روپے صبح سے شام تک چٹ. اور اگر یہی مولوی وہ یہی شخص اگر مسجد میں جمعے کے دن نماز پڑھنے چلا جائے اور مسجد کا گلہ اس کے قریب آ جائے تو چھٹا 1 روپیہ نکلتا ہے. نکلتے اور وہ عیسائیوں کی رسم ادا کرنے میں 10,000 لگا دیے. اللہ کتنے لگا دیے؟ 10,000 میں آگ نکال دی، آگ دھواں اور قبر میں بھی دھواں تیار ہے اس کی. اللہ بے شک. سدھرو. یہ میں سب مثالیں تو میں نہیں بتا سکتا. اچھی جگہ پیسہ استعمال کرو. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. اچھی جگہ استعمال کرو گے بچوں کی عادت بھی اچھی بنے گی. تم نے برڈے میں 10,000 خرچ کیے تو یہی بچہ تمہارا 10 لاکھ خرچ کرے گا غلط فضول خرچی میں اور فاتحہ تک قبرستان میں پڑھنے نہیں پہنچ پائے گا. الحمدللہ جب اچھا خرچ کرو گے تو بچے اچھے بنیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین بولے گھبراؤ مت، تمہارا قرضہ میں اتاروں گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام حسین نے ان سے لسٹ بنوائی, خادم نے لسٹ تیار کی, اپنے گھر چلے گئے, اور جب گھر پہنچے تو خادم سے کہا ان تمام لوگوں کو, مدینے والوں کو ہمارے گھر لے کر آ. ایک بہت بڑی لائن لگ گئی, اور لائن اتنی لگی کہ ان حسین کے خادم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا صبح سے لے کر دوپہر ہو گئی قرضہ بانٹتے بانٹتے. اندازہ لگائیے فاطمہ کے لال کتنے بڑے امیر تھے. لوگ کہتے ہیں کربلا میں کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, میں کہتا ہوں سب کچھ تھا میرے حسین کے پاس. سبحان اللہ. مگر آپ سننے کا جذبہ رکھیے, میں سنانے کا جذبہ رکھتا ہوں. سبحان اللہ. میں نے یہ دنیا بھی ان کی مدینے کی ایک جھلک دکھا رہا ہوں کہ مدینے میں حسین کیسے تھے. محترم حضرات, صبح سے دوپہر ہو گئی, اور جب سارے لوگ قرضہ لے کر چلے گئے تو کسی نے جا کر اسامہ بن زید سے جا کر بول دیا ہے, اسامہ خوش ہو جاؤ, علی کے لال نے تمہارا سارا قرضہ ادا کر دیا ہے. اب بیمار کے ہاتھ اٹھے, سبحان اللہ, بیمار کے ہاتھ اٹھے, اور ہاتھ اٹھنے کے بعد میں بیمار نے دعا کی, اے اللہ اگر میں نے تیرے رسول کی سچی خدمت کی ہے تو حسین کے حق میں میری دعا کو قبول کر لے, حسین کے خزانے میں قیامت تک کوئی کمی نہ آئے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. محترم حضرات, بتاؤ اسامہ بن زید کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے میرے حسین جب بذات خود ظاہر زندہ حیات تھے تب بھی لٹا رہے تھے, اور قسم خدا کی آج اپنے مزار میں ہیں تب بھی لٹا رہے ہیں. اسی لیے تو شاعر نے کہا, چڑھایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر. یہ وہ حسین ہے جن کی سواری خود ہمارے سرکار بنتے تھے. جیسے آج بھی اگر پوتے یا نواسے ہم سے ضد کرنے لگتے ہیں تو محترم حضرات کو ہمیں گھوڑا بنا کر سوار ہو جاتے ہیں. محترم حضرات, چڑھایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر, کوئی ہم پائے شبیر و شبر ہو نہیں سکتا, اور متقی ہو صاحب ہو کہ عالم ہو کہ فاضل ہو, مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. محترم حضرات, کیا کوئی اب آپ سن کر حیرت میں پڑ جائیں گے کہ حسین نے جو اتنی لمبی فہرست قرض داروں کو جو قرض ادا کیا, محترم حضرات بتا دوں گا تو سراٹا نکل جائے گا. لوگ 10-5 ہزار روپے خیرات کر کے جھنڈا لگاتے ہیں, مگر حسین نے اس ایک دن میں صبح سے دوپہر تک ان کے خادم بتاتے ہیں کہ 60,000 درہم سونے کے قرض والوں کو ادا کیے. کتنے درہم؟ 60,000. ایک درہم آج کے زمانے میں تولہ سوا تولے کا ہوتا ہے, اور ایک تولہ سونا تمہیں معلوم ہے کتنے کا؟ 50,000 سے کم کا نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے کبھی خریدا نہیں تو ہمیں ریٹ کا بھی معلوم ہے, مگر تمہیں ضرور معلوم ہوگا. سونا ضرور خریدوا کے دیں گے, چاہے سوسائٹی سے قرضہ لے لیں. ابے کیا ضرورت ہے ایسے سونے کی جو قرضہ لے کر خرید کے دینا پڑے؟ اگر بیوی کو سونا دینا ہے تو یہ سونار کی دکان کا سونا لگی, اسے درود پاک پڑھنا سکھا. سبحان اللہ. اگر یہ رات کو پڑھ کے کم کر کے سو جائے گی تو قسم خدا کی جنت کی وہ حور ہے, اس کا انتظار اور اس پہ رشک کرے گی, اور پوری رات اس کی سلامتی کے لیے دعا. سبحان اللہ. بے شک. محترم حضرات, 60,000 درہم حسین نے ادا فرما دیے. یعنی اگر کیلکولیشن لگایا جائے تو کروڑوں روپے آج کے زمانے میں بن رہے ہیں. بن رہے کہ نہیں بن رہے؟ اور ماتھے پہ کوئی سکن نہیں آیا,
اور ان سے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا تم پہ ادھار ہے یا تم پہ میرا احسان ہے، بس یہ کہہ دیا کہ اللہ اسے قبول فرما لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کوئی ایسا داتا ہوگا محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا، جن کے نانا کی یہ شان ہو تو ان کے نواسے بھی شان والے ہوا کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا، اور وہاں سے ہاتھ خالی لوٹ آئے ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیا ایسا؟ بالکل نہیں، بس دل میں عشق ہونا چاہیے نبی کا، سبحان اللہ، نبی کا اور آل نبی۔ یہ تو آپ نے حسین کی سخاوت دیکھی، چلتے چلتے 2 منٹ میں ان کا کردار بھی ملاحظہ فرمائیے، سبحان اللہ۔ آج کسی کے 4 پیسے آ جائیں تو غریبوں سے محترم حضرات ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تو الگ بات ہے، ان کی طرف غریبوں کی طرف یہ امیر دیکھ اللہ۔ ایسا تم نے دیکھا ہوگا سبھی سماجوں میں، اور یہ دنیا اسی لیے اس سسٹم پہ کھڑی ہوئی ہے کہ بالکل ڈوبنے والی ہے، مگر ان کا تکبر ختم نہیں ہو پا رہا ہے۔ اگر سچے حسینی ہو تو اور انشاءاللہ یہ تمہاری آج کی محفل بہت دور تک جائے گی، تمیز سے اور ادب سے سنیے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔